الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد محترم ناظرین، ہم نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے بارہا یہ سنا، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں داعی ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں بھی داعی ہے۔ حضرت دعوت میں بھی داعی ہے، دعا میں بھی داعی ہے۔ اس لیے آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت 4 دعاؤں کا تذکرہ کریں گے جو لباس کے متعلق ہے۔ ایک آدمی جب نیا کپڑا پہنے تو کون سی دعا پڑھے؟ جب کسی کو صاف ستھرا کپڑا پہنتے دیکھے تو اس کو کون سی دعا دے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اور ہم روزانہ کپڑا تبدیل کرتے ہیں، بدلتے ہیں، پہنتے ہیں، نکالتے ہیں۔ یہ روزانہ کا ہمارا عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت، روزانہ کپڑا پہنتے وقت، کپڑے نکلتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہم دعا بھی بتلائیں گے، فضیلت کا بھی تذکرہ کریں گے۔ جب آدمی فضیلت سنتا ہے تو ویلیو سامنے آتی ہے۔ جب کسی چیز کے ویلیو سامنے آ جائے تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اس چینل کا تعلق عمل سے ہی ہے۔ کانوں کی لذت سے اس چینل کا بالکل تعلق نہیں ہے۔ کوئی اگر کانوں کی لذت کے لیے سن رہا ہو تو یہ چینل اس کا موضوع ہرگز نہیں بن سکتا۔ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بڑی بڑی سنتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بہت ساری سنتوں کا تذکرہ کیا۔ آج بھی آپ سے ثابت شدہ 4 دعاؤں کا تذکرہ کریں گے۔ اگر ہم سے ساری سنتوں پر عمل نہ ہو سکے، ساری دعا ایک دن میں یاد نہ کر سکے، جو دعا آپ کو آسان لگے، جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کر رہے تھے، آپ کا معمول تھا، لیکن علم نہیں تھا کہ یہ سنت ہے، تو آپ سنت کی نیت کر لے اور پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے سے پہلے سنت کی نیت کر لے۔ آج بظاہر ہم کو یہ معمولی لگتا ہے، بہت چھوٹا عمل لگتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب ہم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھیں گے تب ہمیں اس سنت کی وقعت، سنت کی عظمت معلوم ہوگی۔ اس لیے اللہ کا ہم تو شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کا احسان مانتے ہیں، اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سنتوں کے تذکرے کی توفیق دے رہا ہے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سننے کی توفیق دے رہا ہے۔ عمل کی نیت سے سنیں، جو آسان لگے اس پر آج ہی سے عمل شروع کر دے۔ ایک بار سنیں گے تو اس پر عمل آسان نہیں، بار بار سننا پڑے گا، بار بار سنیں گے آپ کے ذہن میں بیٹھے گا، اور جو چیز ذہن میں بیٹھے گی اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی ہمیں، آپ کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم عمل کرنے والے بن گئے تو دوسروں تک پھیلانے کی اور پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نیا کپڑا پہنتے وقت کون سی دعا پڑھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا کپڑا پہنتے، نیا کپڑا ہمیں جمعے کے دن سے شروع کرنا چاہیے، یہ بھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے آپ کا عمل بتلایا، سماہ باسمہ اما قمیصۃ او عمامۃ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کپڑے کا نام لیتے، قمیص ہے یا عمامہ ہے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے۔ تو ایک تو عمل ہے اور ایک دعا ہے۔ حضرت کون سی دعا پڑھتے؟ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ، اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کی اور جس غرض سے بنایا گیا ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں،
وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور میں اس کے اور جس غرض کے لیے بنایا گیا ہے اس کے سر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی اچھی، کتنی بڑی عظیم حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب جب ہم کسی کو صاف ستھرا نیا کپڑا پہنتا دیکھے تو اس کو کون سی دعا دے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن لبس ثوبا غسیلا فقال، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر جس نے صاف ستھرا نیا لباس پہنا ہوا تھا، صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا، اس کو یہ دعا دی، البس جدیدہ، نیا کپڑا پہنتا رہے، وعش حمیدہ، اچھی زندگی گزارتا رہے، ومت شہیدہ، اور شہادت والی موت ہو۔ کتنی عظیم حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے۔ 3 چھوٹے جملے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اب عام کپڑا پہنتے وقت ہم کون سی دعا پڑھے؟ یہ تو ہمارا روزانہ کا معمول ہے، عمل ہے۔ ہم کپڑا پہنتے ہیں، بدلتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کپڑے نکالتے وقت کون سی دعا پڑھے؟ عام کپڑا پہنتے وقت، روزانہ والے کپڑا پہننے کے وقت ہم کون سی دعا پڑھے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لبس ثوبا فقال، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ بہت چھوٹی دعا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے یہ کپڑا عطا کیا بغیر میری قوت اور طاقت کے۔ اتنی چھوٹی دعا ہے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، غفر لہ ما تقدم وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے پر اللہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تو ہمیں یہ دعا تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ کپڑا نکالنے کے وقت ہم کون سی دعا پڑھے؟ یہ بھی ہمارا روزانے کا عمل ہے، ہم روز یہ کام کرتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا ہی لینا چاہیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستر بین اعین الجن و عورات بنی آدم، اذ یقول الرجل المسلم اذا اراد ان یطرح ثوبہ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کپڑا نکالنے سے پہلے یہ دعا پڑھی، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ شاید سب کو یہ دعا معلوم ہوگی، چھوٹی سی دعا ہے، اور یہی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمائی ہے جو بیت الخلاء، واش روم، باتھ روم میں جانے سے پہلے پڑھے اور وہاں صرف جملہ بسم اللہ، اللہ کے نبی فرماتے جس نے بسم اللہ پڑھی، اور یہاں پوری دعا بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ فضیلت اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی، یہ دعا پڑھنا جنات کی آنکھوں اور اس شخص کے سطر کے درمیان پردہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، چھوٹے سے جملے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھائی ہیں ان تک بھی اللہ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔